اس بار مقابلہ ہے تگڑا، اس بار مقابلہ ہے سخت۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان الیکشن کی، جو کہ 7 جون 2024 کو جے بی گلگت بلتستان میں جنرل الیکشن ہوگا، اور اس بار جو ہے مقابلہ سخت ہے۔ اگر ہم اس کے ڈیٹا پہ نظر ڈال لیں اور پچھلا جو الیکشن ہے اس پہ ہم نظر ڈال لیں، کچھ فیکٹس اینڈ فگر میں نے لکھے ہیں، تو پچھلی الیکشن میں جو ہے 24 میں سے 16 سیٹس پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جیتے ہیں۔ تو اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف، اگر میں صاف الفاظ میں کہوں، کیوں ڈر رہی ہے؟ ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے مرکزی اور صوبائی لیڈران کو صوبے بدر کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو میں یہاں پہ ایک بات ریمائنڈ کرواؤں، ان کو نہیں پتہ، ان کا وہ سیاسی بیک گراؤنڈ اتنا نہیں ہے۔ اگر میں ان کو ریمائنڈ کرواؤں، 2005 میں جب ایم ایم اے کی صوبے خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، اس وقت این ڈبلیو ایف پی جب حکومت تھی، تو اس وقت جو ہے ملکنڈ سے این اے سیٹ پہ مولانا عطاء الرحمان صاحب کا والد صاحب، جو مولانا عنایت الرحمان صاحب اسلامک اسکالرز تھے، وہ وفات پا گئے، اور پھر اسی سیٹ پہ بائی الیکشن ہو کے سید بختیار مانی صاحب کو جو ہے کھڑا کر دیا گیا، ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو ایک طرف صوبائی حکومت تھی اور دوسری طرف پوری وفاقی حکومت اور مشینری کے ساتھ سلیم سیف اللہ خان صاحب کو آگے کیا اور اسی امیر مقام صاحب کو آگے کیا، لیکن جب وہ اپنے صفوں میں اکٹھے تھے، جب وہ قوم کے پاکستان کے خلاف نہیں تھے، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ جلسے کر رہے تھے، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی دکھا رہے تھے کہ ہم نے کے پی میں یہ کیا اور پروجیکٹس دکھا رہے تھے، تو وہ الیکشن جو ہے ایم ایم اے نے ورسس دا فیڈرل گورنمنٹ جو الیکشن تھا، جس میں سلیم سیف اللہ خان صاحب کھڑے تھے، وہ الیکشن جو ہے سید بختیار مانی جو کہ ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ تھے اس نے جیت لی، اور جو اس میں کامیابی کی راز تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت ایم ایم اے کے تمام اتحادی اور خاص کر پھر جمعیت علماء اسلام اور ان کے جو اس وقت کے سینیٹر تھے، وہ ان کے ساتھ اکٹھے، وہ یونٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور کوئی بلیم گیم نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جے بی الیکشن میں جب پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو وہاں پہ نہیں چھوڑتے کہ یہ ان کے جو بیانیہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ملک دوست بیانیہ نہیں ہے، تو ان کو ایسے ہوا دی جا رہی ہے، خدا را یہ الیکشن اتنی سی چیز ہے، اس کو ایسی ہوا دی جا رہی ہے کہ پچھلے دنوں بھی کہہ دے کہ آپ خیبر پختونخوا کو الگ کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط بیانیہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہہ رہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے، گلگت بلتستان کے لوگ حب الوطن ہے، وہ ایسے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں، کر چکے ہیں اور کریں گے۔ آپ ایک دفاعی چیمپئن ہیں، آپ نے پچھلے الیکشن جیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف، آپ ہمت کرے اور اس دفعہ بھی آ کے میدان مار دے۔ پہلے سے اتنی ہوا دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہو۔ الیکشن ہے 7 جون بروز اتوار 7 جون 2026، اور ہم نے دیکھا جمعیت علماء اسلام کی صوبائی امیر خیبر پختونخوا مولانا عطاء الرحمان صاحب بھی گئے، انتخابی مہم میں حصہ لیا جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹس کو۔ کل میاں محمد نواز شریف صاحب گئے، آدھی کی وفاقی کابینہ وہاں پہ ہے، انجینئر امیر مقام صاحب ہے، ڈاکٹر عبید صاحب، ڈاکٹر انجینئر امیر مقام صاحب کا بھائی جو ہے یہاں پہ جو کے پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، وہ وہاں پہ، ایم پی اے صاحبان وہاں پہ، مسلم لیگ نون کے صوبیہ شاہد ایم پی اے وہ وہاں پہ موجود ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ وہاں پہ موجود ہے۔ ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور ریکارڈ کے مطابق ٹوٹل 9,58,000 رجسٹر ووٹس ہیں، جو کہ 7 جون کو کتنے لوگ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، جس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو خواتین ووٹرز کی تعداد ہے وہ ہے 4,54,000 سم تھنگ، اور ہوپنگ سو کے سب جو ٹرن آؤٹ ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے اور الیکشن ایک پرامن طریقے سے ہو جائے، کیونکہ یہ انتخابات جو ہے یہ بھی پاکستان، اور ایک جو ہے اس وقت جو حالات ہم دیکھیں، ایک وفاقی بجٹ آ رہا ہے، صوبائی بجٹس بھی آ رہے ہیں، ایک ایسے حالات میں یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور پھر اگر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی اس وقت ایک سینسیٹیو ایشو کے اندر پنس گئی ہے، وہ اس سے کس طرح نکلتی ہے، وہ آگے حالات کو کس طرح لے کے چلتی ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کی توجہ اس پہ ہے کہ وہاں پہ کون جیتے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ان سب کے لیے ہمیں 7 جون شام کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں،
رونا جو ہے وہ نہ کرے، خدارہ گلگت کے لوگوں کو نہ اکسائے. اگر آج سے عہد کرے کہ ہم جیت گئے تو آپ کو اگر کوئی جیت گیا تو مبارک، اگر کوئی ہار گیا تو گڈ لک فار دا نیکسٹ ٹائم. لیکن خدارہ یہ پاکستان بہت نازک حالات میں ہے اور اس کو الیکشن سمجھ کے آپ اس ملک کے ترقی کا سوچیں. یہ پاکستان سب کا ہے، پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا. خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ آپ ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو میں صرف اتنا کہوں کہ آپ 2005 خیبر پختونخوا جو اس وقت NWFP ہے، آپ ملکن الیکشن کا پورا بیک گراؤنڈ سٹوری اٹھائے. وہاں پہ وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ اور پھر امیر مقام صاحب کو ایک فری ہینڈ دیا گیا تھا. اس وقت مشرف صاحب تھے اور ایک فل سوئنگ کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ ایک فل سوئنگ کے ساتھ انوالو تھے. لیکن جب انٹرنل وہاں پہ اتحاد تھا MMA کی صورت میں، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی خاص طور پہ، اور پھر جمعیت علماء اسلام نے جو کلیجی کردار ادا کیا اتفاق اور اتحاد کا، تو وہ الیکشن جو ہے وہ MMA کہ سید بختیار مانی صاحب جو ہے وہ جیت گئے تھے. اور اس میں کریڈٹ بھی جمعیت علماء اسلام کو سیٹ پہ دوں گا کہ وہ ایک اتحاد کی صورت میں، ایک اتحادی کی صورت میں ایک ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی بلیم گیم نہیں کیا تھا. یہ چیلنجز ان کو بھی تھے، یہ چیلنجز تھی. آپ بھی ہمت کریں، الیکشن کریں. مقابلہ سخت ہے، مقابلہ جو ہے آنے والا ہے. دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں 7 جون کو کیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی.